اور آزادی تب ملی کہ جس کے لیے مجاہدین آزادی نے اپنے خون کو اور اپنی قربانیوں کو اس ملک کے لیے پیش کیا ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ جب ملک کی آزادی کی بات ہوتی ہے تو ان لوگوں کے نام تک نہیں لیے جاتے کہ جنہوں نے تصور آزادی دیا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ ظلم کے خلاف لڑنا اور اس کا تصور اگر سب سے پہلے قائم کیا گیا ہے، یہ سب سے پہلے تصور دیا ہے، تو یہ بھی اسلام کی دین ہے. آپ پوچھیں گے کہ بھائی ہندوستان کی آزادی سے اسلام کا کیا تعلق؟ تو میں نہیں کہتا، بلکہ آئیے اس شخص کا میں ایک حوالہ کوٹ کرتا ہوں کہ جس کو ہندوستان کی آزادی میں سب سے بڑا رہنما مانا جاتا ہے، جس کو ہم گاندھی جی کہتے ہیں. تو گاندھی جی نے خود کہا ہے کہ میں نے جو کچھ جدوجہد کی ہے ہندوستان کی آزادی کے لیے اور جو کچھ لڑا ہے، میں نے یہ تصور اور یہ جو مشن کہ کس انداز میں لڑا جائے، اور میں نے اپنے مشن کے لیے جو ایک لاہ عمل تیار کیا، ایک طریقہ کار تیار کیا، تو گاندھی جی کہتے ہیں کہ میں نے یہ مشن، یہ جذبہ اور یہ جنگ آزادی کے لیے جدوجہد کا طریقہ یہ امام حسین سے سیکھا ہے. یہ امام حسین کی ذات ہے، یہ ان کی شخصیت ہے کہ جس نے ظلم کے خلاف لڑنے کا ہمیں حوصلہ دیا. اور صرف لڑنا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ بھی بتایا کہ اگرچہ تم تعداد میں کم ہو مگر حق پر ہو، تو باطل کتنا ہی بڑی تعداد میں ہو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگرچہ تم شہید ہو جاؤ لیکن حقیقت میں جیت تمہاری ہی ہے. تو تصور آزادی کہ ظالم حکومت کا خاتمہ کیا جائے، ظالم حکومت کو اقتدار میں نہ رہنے دیا جائے، ظالم حکومت کے اپنے خود ساختہ قانون کو فالو نہ کیا جائے، یہ تصور سب سے پہلے نواسِ رسول امام علی مقام نے ہمیں بخشا ہے. وہی تصورات تھا کہ جس نے ملک کی آزادی کے لیے ہمارے علماء کو اس میدان عمل میں لایا. اور جیسے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان مجاہدین آزادی کا نام تک آج لینا لوگ گوارا نہیں کرتے کہ جنہوں نے تصور دیا ہے ہندوستان کی آزادی کا. اس میں سب سے پہلے سر فہرست جو ذات آتی ہے وہ حضرت سلطان ٹیپو سلطان کی ہے. اور یہ سلطان ٹیپو سلطان یہ کٹر سنی تھے. تو دوسرے لفظوں میں کہوں کہ اگر ظلم کے خلاف کسی نے لڑا ہے اور جدوجہد کی ہے تو یہ بھی سنیوں کا جذبہ ہے. سلطان ٹیپو خود ایک بزرگ کی دعاؤں کا نتیجہ تھے. ان کے والد حیدر علی جو ان کو جب بہت عرصے تک اولاد نہیں ہوئی تو ایک اس وقت کے ولی کامل جناب ٹیپو علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے دعا کروائی. اس کے بعد جو صاحبزادہ پیدا ہوا تو حیدر علی، بادشاہ حیدر علی، سلطان حیدر علی نے انہی بزرگ کی نسبت سے اپنے بیٹے کا نام ٹیپو رکھا. اور جس مقدس ماحول میں ٹیپو سلطان کی پرورش ہوئی، یہ ہندوستان کے سب سے پہلے مجاہد ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا ہے. سب سے پہلے تصور آزادی کا ذہن دیا، اور ان کا ایک مقولہ اور ایک جملہ تھا، بلکہ ان کی زندگی کا ایک کل حاصل تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے گیدڑ اور لومڑی کی 1000 سالہ زندگی سے. یہ ان کا زندگی کا نصب العین تھا. اور ٹیپو سلطان کے جس ماحول میں پرورش ہوئی، سلطان حیدر علی بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، بلکہ ولی صفت تھے. اور ان کی والدہ بھی بڑی اپنے وقت کی عابدہ زاہدہ تھی. یہاں تک کہ حال یہ تھا کہ ٹیپو سلطان کے ایک دو شریک بھائی تھے، ایک دائی کے سپرد کر دیا گیا. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ٹیپو سلطان کی پرورش کس ماحول میں ہوئی. تو جیسا ماحول ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے ذات و شخصیت میں اثرات مرتب ہوتے ہیں. انسان کے زندگی میں جو اثرات آتے ہیں اس میں 2 چیزوں کا بڑا حصہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے خون کا تعلق اور دوسرا ہوتا ہے دودھ کا تعلق. خون اگر اچھے خاندان کا اور پاکیزہ ہو تو نسب اور حسب میں بھی خوبیاں لاتا ہے. دودھ اگر اچھی عورت کا ہو اور اچھی عورت کا اگر کوئی بچہ دودھ نوش کرتا ہے تو اثرات اس عورت سے خاندانی مرتب ہوتے ہیں. ٹیپو سلطان کے ساتھ بھی یہی سب معاملات تھے کہ بڑے مقدس ماحول میں سلطان ٹیپو کی پرورش ہوئی. ایک دائی مقرر کی گئی، دائی کا اپنا ایک بچہ بھی تھا. ٹیپو سلطان اس کا بھی دودھ پیا کرتے تھے اپنی دائی کا، اور وہ بچہ بھی اپنی ماں کا دودھ پیا کرتا تھا. دائی اپنے بیٹے کو بھی دودھ پلاتی، سلطان ٹیپو کو بھی پلاتی، یہاں تک کہ دونوں پرورش پاتے رہے. اور چونکہ سلطان ٹیپو سلطان کے وہ 2 شریک بھائی تھے، وہ دائی کا صاحبزادہ، چنانچہ ٹیپو سلطان اپنے بھائیوں کی طرف سے محبت کرتے تھے. جب حضرت ٹیپو سلطان جوان ہوئے، بڑے ہوئے، بادشاہ بنے، اور جب تخت پر آپ رونق افروز ہوئے تو اپنے اس 2 شریک بھائی کو آپ نے ایک بہت اعلیٰ منصب عطا کیا. ایک موقع یہ آیا کہ انگریزوں سے جب آپ نے پنجہ لڑایا
اور حالات یہ ہوئے کہ انگریزوں کے خلاف جب آپ نے علم جہاد، علم آزادی بلند کیا تو انگریزوں نے متعدد بار جو ہے میسور پر حملہ کیا، لیکن ہر بار منہ کی کھانی پڑی ان کو. اور ٹیپو سلطان کی طاقت، ان کا پاور، ان کا دبدبہ اور ان کی فوج کی جابازی کا یہ عالم تھا کہ انگریز کے قدم ٹک نہیں پاتے تھے، باوجود بڑی جدوجہد کے میسور پہ قبضہ نہیں کر پا رہے تھے. ایک وقت یہ آیا کہ انگریزوں نے پھر صلح کی بات کی، کہا کہ سلطان ہم صلح کرنا چاہتے. تو آپ نے صلح کے لیے اپنے اسی دوست شریک بھائی کو بھیجا، کہا جاؤ جو بھی شرائط انگریز کہتے ہیں اس کو سنو بغور، تمہیں اگر اچھے سے شرائط لگے، قابل قبول لگے تو ان شرائط پر صلح کر لینا، اور شرائط اگر قابل قبول نہ ہو تو پھر صلح نہ کرنا، جنگ جاری رکھی جائے گی. ہوا یہ کہ حسن اتفاق کہ جب یہ دوست شریک بھائی گئے تو بڑی تاخیر ہو گئی، یہاں تک کہ ٹیپو سلطان کو بڑی فکر ہوئی کہ میرا دوست شریک بھائی جو گیا ہے کافی دیر ہو گئی واپس نہیں آیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ انگریزوں نے شہید کر دیا. اسی پریشانی میں محل میں گھوم رہے تھے، چونکہ ٹیپو سلطان اپنے اس بھائی کی بڑی عزت کرتے تھے، وہ دوست شریک بھائی کو بڑا رسپیکٹ کرتے تھے، بڑی عزت دیتے تھے. تو کچھ حاسدین بھی تھی دربار میں، اور ان حاسدین کا حال یہ تھا کہ وہ سلطان ٹیپو کے کان بھرا کرتے تھے، ہمیشہ کہتے تھے کہ سلطان آپ اتنا اعتماد کرتے، آخر آپ کا کوئی سگا بھائی تو ہے نہیں، دوست شریک بھائی ہے، ایک دائی کا بیٹا ہے. لیکن حضرت سلطان ٹیپو سلطان جو ہے اس بات کو نظر انداز کرتے تھے. اب جیسی ہوا خواہوں نے دیکھا اور جیسی یہ حاسدین نے دیکھا تو ایک موقع ملا ان کو. ٹیپو سلطان کے پاس پہنچے اور کہا کہ سلطان ہمیں تو یہاں تک خبر ملی ہے کہ آپ کے دوست شریک بھائی نے انگریزوں سے معاہدہ نہیں کیا بلکہ وہ انگریزوں کے ہاتھے بک چکا ہے، اور ایک سودا کیا ہے اس نے. یہی وجہ ہے کہ وہ انگریزوں کے پاس ٹھہر گیا ہے، اور اس نے سارے راز ظاہر کر دیے، وہ ساری چیزیں بتا دی جو آپ کی کمزوری کی ہو سکتی ہے، جو وہ جانتا ہے. اور یقیناً انگریزوں کی وہ اتنی مدد کرے گا کہ اس کی مدد سے انگریز میسور پر قبضہ کر لیں گے. ٹیپو سلطان نے ابتدا میں تو اس پر یقین نہیں کیا، لیکن بعد میں معاملہ یہ ہوا کہ جب بہت دیر گزر گئی تو حاسدین کی یہ بات آپ کے ذہن میں دھیرے دھیرے گھر کرنے لگی. اسی پریشانی کے عالم میں اپنی اس دائی کے پاس جاتے، دوست شریک ماں کے پاس جاتے اور کہتے کہ اے ماں، اے میری دوست شریک والدہ، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تمہارے بیٹے نے میرے ساتھ غداری کی ہے. میں نے اس کو انگریزوں کے پاس صلح کے لیے بھیجا، اور حال یہ ہے کہ کافی وقت گزر گیا ہے اور کچھ دن گزر چکے ہیں، لیکن وہ اب تک لوٹا نہیں. بلکہ کچھ جاسوسوں سے مجھے یہ خبر ملی ہے کہ وہ اس نے انگریزوں کے ہاتھ میں کچھ سودا کر لیا ہے. اور جیسی اس دائی نے سنا تو بڑے جلال میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ سلطان قسم خدا کی میرا بیٹا مر سکتا ہے لیکن تم سے غداری نہیں کر سکتا. کہا کیا دوست شریک ماں آپ یہ کس یقین کے ساتھ کہتی ہے؟ کہا اس لیے کہ میں نے جب بھی دودھ پلایا ہے سلطان، تمہیں بھی جب دودھ پلایا اور اپنے بیٹے کو جب دودھ پلایا تو میں نے یہ چیز کا خیال رکھا کہ میں نے کبھی حرام لقمہ اپنے شکم میں نہیں ڈالا، اور جب بھی دودھ پلایا ہے تو باوضو پلایا ہے. ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ میں بے وضو رہی اور تمہیں دودھ پلایا ہوں. چنانچہ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ان کا دوست شریک بھائی فوراً حاضر ہوتا ہے اور اس نے پھر بتایا کہ میں نے غداری نہیں کی بلکہ انگریزوں نے مجھے خریدنے کی بڑی کوشش کی تھی. تو دودھ کے اثرات اچھے ہوتے ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ سودے نہیں ہوتے جہاں دودھ کے اثرات اچھے ہوتے ہیں. بہرحال ایک طویل گفتگو ہے اس تعلق سے، لیکن اب گفتگو تو اصل موضوع اور ہے میرا، لیکن مختصر طور پہ مجھے چیزیں بیان کرنا ہے کہ جنگ آزادی میں ہمارے علماء اہل سنت کا کیا کردار رہا ہے. آج کوشش کی جا رہی ہے کہ علماء اہل سنت کو جنگ آزادی سے بالکل دور کر دیا جائے اور ایسا ظاہر کیا جائے کہ گویا علماء اہل سنت نے اس معاملے میں کچھ کام ہی نہیں کیا، اور یہ تک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ سنی علماء نے کیا کیا ہے سوائے کفر کے فتوے دینے کے علاوہ. لیکن میں کہتا ہوں قسم خدا کی اگر جنگ آزادی کا تصور کسی نے دیا ہے تو وہ صرف علماء اہل سنت ہے، اور جنہیں آج آزادی کی جنگ آزادی کا ہیرو پیش کیا جا رہا ہے وہ اپنے وقت کے انگریزوں کے ایجنٹ اور انگریزوں کے دفعدار ہوا کرتے تھے. میں کچھ تاریخی حکایت یہاں آپ کو مختصر رکھوں گا ورنہ اس پر تو ایک مستقل بیان کرنے کی ضرورت ہے. ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی، کچھ تفصیلات آپ نے بھی سنی ہوں گی، اور میسور جو ہے انگریزوں کے ہاتھ آیا. ٹیپو سلطان کی یہ کوشش ہے کہ انگریزوں سے اس ملک کو پاک کیا جائے وہ کامیاب نہ ہو سکی، لیکن ٹیپو سلطان نے اپنی شہادت سے ایک بڑے اچھے اثرات مرتب کیے اور ذہن و فکر پر آنے والے لوگوں کے لیے یہ اثرات چھوڑ کے گئے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے بنسبت اس سے کہ گیدڑ کی تم غلامی کی 100 سال کی زندگی کو پسند کرو. آزادی کی ایک دن بہت بہترین ہے 100 سال کی غلامی سے. اور یہی وہ ذہن تھا کہ جس نے 1857 میں پھر علماء اہل سنت کو اس لائن میں کھڑا کیا.
1857 کا ایک بڑا انقلاب جس کو انگریزوں نے غدر کا نام دیا تھا، یہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک وہ موڑ ہے کہ جہاں سے جنگ آزادی کی تحریک کی ابتدا بڑی پرزور انداز میں ہوئی ہے۔ سمجھ لیجئے، دوسرے لفظوں میں کہوں کہ 1857 میں وہی تاریخ ہے، 1857 وہی سن ہے جس تاریخ اور جس سن کو ہندوستان میں جنگ آزادی کے تصور کے بیج کو زمین میں بویا گیا، اور جب اس سے درخت نکلا تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ درخت ہی پھر آزادی کی شکل و صورت اختیار کرتا ہے۔ 1857 میں جو اس جنگ آزادی کے سب سے بڑے ہیرو تھے، اس میں ایک بڑی طویل فہرست ہے جس میں خصوصاً اس تحریک کے بانی اور اس تحریک کو شروع کرنے والے کہ انگریزوں کے اقتدار کو ختم کیا جائے، اس میں سر فہرست جس ذات اور شخصیت کا نام آتا ہے وہ علامہ فضل خیر آبادی ہے۔ اس کے بعد ایک اور ہے حضرت سید کفایت علی کافی مراد آبادی، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے جنگ آزادی کے مجاہد ہیں۔ مولانا سید کفایت علی سید بھی تھے، سادات سے تھے، اور ایک لمبی فہرست ہے میرے پاس اس تعلق سے کہ جس میں مفتی صدر الدین آزردہ دہلوی، یہ 1857 کی جنگ آزادی کی یہ وہ علماء اہل سنت ہے جنہوں نے لوگوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا اور ایک نئی روح پھونکی۔ انہی میں علامہ احمد اللہ شاہ مدراسی ہے، یہ حالانکہ مجذوب تھے بزرگ، ایک زمانے تک جذب کی کیفیت میں رہے، لیکن جب 1857 میں علامہ فضل خیر آبادی نے فتویٰ دیا تو فتووں پہ دستخط کرنے والوں میں یہ بھی تھے، اور جذب کی کیفیت ختم ہوئی اور پورے ہندوستان میں گھوم کر انہوں نے جنگ آزادی کا ایک ماحول پیدا کیا۔ یہ بھی ہمارے اہل سنت کے عالم تھے، اس میں حضرت مفتی عنایت احمد کاکوری، مولانا ڈاکٹر وزیر خان، یہ وہ نام ہے جن کو آج ہمارے سنی جانتے بھی نہیں ہیں۔ اور بھی اس میں علماء کی فہرست آتی ہے، مولانا وحاج الدین مراد آبادی، مولانا امام بخش صاحبائی، مفتی مظہر کریم دریابادی، مفتی رحمت اللہ کیرانوی، یہ سارے علماء وہ ہیں۔ اور اس میں ایک نام میں پیش کروں گا خصوصاً اعلیٰ حضرت کے شاگرد خاص حضرت مولانا ہدایت رسول۔ اب اگر ہم ان میں سے ہر شخصیات پر گفتگو کریں تو میں کہتا ہوں کہ کم سے کم 3 گھنٹے ایک بیان کے لیے چاہیے، پھر اگر مختصر بھی ہم کریں، لیکن چند شخصیات کا میں مختصر ذکر کرتا ہوں کہ جنگ آزادی میں ان کا جو رول رہا۔ علامہ فضل خیر آبادی یہ پہلی ذات اور شخصیت ہے جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا، اور اس کے برعکس معاملے کیا تھے وہ تو میں برعکس کا معاملہ دوسرے اس کا پہلو پیش کروں گا، تصویر کا دوسرا رخ۔ جب ہوا یہ کہ انگریزوں نے ایک ایسی کارتوس تیار کیا، جب بندوق میں جب وہ کارتوس ڈالے جاتے تھے تو اس کو منہ سے چمڑے کو چھیل کے نکالنا پڑتا تھا، اس میں گائے کی چربی کا استعمال کیا گیا اور سور کی چربی کا استعمال کیا گیا۔ چنانچہ منگل پانڈے نام کا جو ایک شخص تھا، ایک فوجی تھا انگریزوں کا، اس نے سب سے پہلے یہ آواز بلند کی کہ ایسے کارتوسوں کو ہم استعمال نہیں کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ہندوؤں کے نزدیک گائے کا احترام تھا اور مسلمانوں کے نزدیک سور انتہائی ناپاک اور انتہائی نجس العین تھا۔ یہاں سے یہ جنگ آزادی کی بنیاد بنی اور بہادر شاہ ظفر کو اس کا قائد بنایا گیا۔ تو سلطان بہادر شاہ ظفر نے فتویٰ پوچھا کہ آزادی کے بارے میں کیا حکم ہے علماء کا، جنگ آزادی میں شریک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جنگ کیا حیثیت رکھتی ہے اسلامی نقطہ نظر سے۔ تو علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلا فتویٰ صادر کیا اور فرمایا کہ انگریزوں پر جہاد کرنا فرض ہے، ان کے وجود کو ہندوستان سے پاک کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ مسجد کے اندر انہوں نے اس کا اعلان کیا اور تمام علماء کی میٹنگ بلائی۔ بخت خاں ایک اس وقت کے بہت بڑے جنگ آزادی کے ہیرو تھے، یہ بھی سب سنی تھے، سب اہل سنت کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت۔ تو بخت خاں جو تھے وہ جنرل تھے بہادر شاہ ظفر کی فوج کے، ان کو جنرل آف چیف منتخب کیا گیا اور ان کو ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ ان کو تیاری کا حکم دیا گیا کہ انگریزوں کے خلاف ایک فوج کو اکٹھا کیا جائے۔ انہوں نے جگہ جگہ جا کے نوجوانوں کو آزادی کے لیے ابھارا، فوج میں بھرتی کیا، ٹریننگ دینا شروع کیا۔ انہی فتویٰ دینے والوں میں حضرت سید کفایت اللہ مراد آبادی بھی تھے، جن کا تخلص کافی تھا، بہت اچھے شاعر تھے، اور ان کی شاعری کا یہ حال تھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی الملفوظ میں خود فرماتے کہ میں 2 لوگوں کے علاوہ کسی کا کلام نہیں سنتا۔ فرمایا اس لیے کہ اکثر شعراء جو ہے آسمان و زمین کے قلابے ملا دیتے ہیں اور حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں، اور بعض اتنے مبالغہ آرائی پر اتر آتے ہیں کہ کلام میں پھر جو ہے شریعت کی پابندی نہیں رہتی۔ تو فرماتے ہیں کہ بہت کم شعراء ہے جو اس چیز سے اپنا دامن بچائے، میں صرف 2 لوگوں کا کلام سنتا ہوں،
ایک مولانا کافی کا اور ایک اپنے بھائی مولانا حسن میاں کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور خود اعلیٰ حضرت علامہ سید کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ کو بہت سراہتے تھے ان کی شاعری کو, بلکہ یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت ان کے بارے میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وہ شعر ہے, میں پڑھ رہا ہوں جو اعلیٰ حضرت ان کی تعریف میں بیان کرتے ہیں. مہکا ہے میری بوئے دہن سے عالم, یا نغمہ شیری نہیں تلخی سے باہم, کافی سلطان نعت گویا ہے رضا, انشاءاللہ میں وزیر اعظم. کیا بات ہے. سبحان حالت کہتی ہے کہ نعت گوئی میں یہ بادشاہ کی حیثیت رکھتے ہیں علامہ کافی, اور میری حیثیت یہ ہے کہ گویا میں ان کا وزیر اعظم ہوں نعت کہنے میں. تو اندازہ لگائیے کہ سرکار اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے اتنے بڑے نعت گو شاعر تھے کہ میں تو ان کی تعریف میں یہ جملہ اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں, عشق کی بنیاد پر نہیں بلکہ حقائق کی روشنی میں کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت نعت کہتے نہیں تھے بلکہ رسول اللہ اپنی نعت کہلواتے تھے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت مولانا محمد فاروق خان صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور رسول اللہ خود کہلواتے تھے کہ احمد رضا تجھے کہنا کیا ہے, کیا بات ہے حضرت. واہ، ورنہ واہ، واہ. ایسے کلام جو ہے یہ الہامی کلام لگتے جب ہم ہدایت بخشش کو پڑھتے ہیں, یہ شاعری نہیں لگتی. اسی بنیاد پر ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ نے کہہ دیا تھا کہ قصر مینار رضا تو بلند کافی ہے, کیا بات تو ہے. اس نے سچ ہے. تم اس کے پہلے زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو, اور فتاوی رضویہ تو کرامت ہے, ہدایت بخشش ہی پڑھ کے بتلا دو. کیا بات ہے. تو سبحان اللہ. ہدایت بخشش خود میں دوسرے لفظوں میں ایک جگہ کہوں گا کہ اسلام اور تعلیمات اسلام, شرع کے حکام اور رسول اللہ کی حدیثوں کو گویا اعلیٰ حضرت نے نظم میں جو ہے تحریر فرما دیا, سبحان اللہ سبحان اس کو منظوم کر دیا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت مولانا کافی کے کتنے بڑے مداح خواہ کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم ہوں, اور وہ نعت گوئی میں وہ بادشاہ کی کیا حیثیت بات رکھتے ہے. ہیں. سبحان اللہ. تو جس کو سبحان اللہ. حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے بادشاہ کہا ہو, ہاں. اس کے نعتیں اور اس کے رسول کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ مولانا کفایت اللہ کافی تھے, انہوں نے فتویٰ دیا, اور چنانچہ یہ بخت جو خاں تھے, بخت خاں جنرل جن کو بنایا گیا تھا, ان کو مراد آباد کے حالات لکھ کر بھیجا کرتے تھے, اور اکثر ان کو خطوط لکھتے. تو 25 اپریل 1858 کو کچھ انگریزوں کے جاسوسوں نے خبر دی کہ مولوی کفایت اللہ کافی صاحب جو ہے یہ انگریزوں کے خلاف ایک مہم چلاتے ہیں, اور فتویٰ دینے والوں میں یہ بھی ہے, یہ بھی کہتے ہیں کہ انگریزوں پہ جہاد کرنا فرض ہے. چنانچہ ان کو گرفتار کیا گیا, اور انگریز اتنے گھبرائے کہ مولانا کافی کا لب و لہجہ اور ان کی شاعری کا یہ عالم تھا کہ نظم میں بھی وہ آزادی پہ لوگوں کو ابھارتے تھے, اور جب ان کی نظم پڑھی جاتی مجلسوں میں اور جلسوں میں تو لوگوں میں ایک جان پیدا ہو جاتی تھی. تو انگریز اتنے خوف زدہ ہوئے, کہا کہ فوراً مقدمہ قائم کیا جائے, اور فوراً مقدمے کی سماعت ہو, اور فوراً فیصلہ سنا دیا جائے. تو اب انگریزوں کا خوف اس سے انداز لگائیے کہ حضور سید کفایت اللہ کافی کے لیے صرف 2 دن مقدمہ چلا, اور 2 دن کے اندر پہلے دن پہ مقدمہ ہوا, اور دوسرے دن جو ہے پھانسی کی سزا سنا دی گئی. اللہ. اور ان کی بے باکی کا عالم یہ تھا, جب شہادت کی خبر ملتی ہے, شہادت کا پیغام سنایا گیا کہ پھانسی ہونے والی ہے, تو آپ رو نہیں رہے تھے بلکہ آپ مسکرانے لگے, سبحان اللہ. اور فرمایا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ یہ پھانسی برسر عام دی جائے. اللہ اکبر. چنانچہ مجمع عام میں حضرت علامہ سید کفایت اللہ کافی کو لایا گیا, ہزاروں کا ازدحام لگا ہوا تھا, اور جب لایا گیا تو دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا کہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے تھے. کیا بات ہے. آپ نے غسل کیا, کپڑے تبدیل کیے, کچھ وقت قرآن کی تلاوت کی, کیا بات. آنکھوں میں سرما لگایا, اپنے لباس کو اتنے سے جو ہے معطر کیا, اور بڑے شان کے ساتھ سینہ کڑاتے ہوئے نعت رسول گنگناتے ہوئے کیا آتے بات ہے. سبحان اللہ. اب اس وقت نعت کیا کہی تھی وہ میں جملے ابھی وہ نعت کے کچھ اشعار پڑھ کے سناؤں گا. اب پوچھنے والوں نے پوچھا انگریزوں نے کہ کفایت اللہ تمہیں خوف نہیں آتا کہ تمہیں پھانسی ہونے والی ہے؟ کہا پھانسی سے موت سے تو وہ ڈرے کہ جس کو موت کے بعد کی زندگی کی مایوسی ہو, جس کو یہ یقین نہ ہو کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے. میں تو اسی لیے اس تیاری کے ساتھ جا رہا ہوں کہ بس رسول اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے, سرکار میرے انتظار میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث اعظم حضرت مولانا محمد فاروق خان صاحب رضوی. سبحان اللہ. کیا بات ہے بھائی. اور جب تختہ دار پر لایا جاتا ہے علامہ سبحان سید اللہ. کفایت اللہ کافی کو, تو کہا ٹھہر جاؤ, میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں کچھ اپنے نبی کی شان میں کچھ کہہ دوں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور اسی عالم میں میرے گلے میں پھندا ڈالا جائے. کیا پھندا بات. گلے میں ڈالا گیا, اور اس وقت آپ شعر کہہ رہے تھے, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائیں گا, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائیں گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائیں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائیں گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائیں گا.
हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। अतलास व कम वो ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, ये शेर सुने। सुभान अल्लाह। देखिए क्या यकीन है कि फांसी के तख्ते पर ये शेर कह रहे हैं, वरना फांसी और मौत ऐसा है कि अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं। और उस मकाम पे नाते रसूल कह रहे और अशार बरजस्ता शार, ये नहीं कि लिख के रखे थे उन्होंने, बरजस्ता शार कहते जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक पर के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। आग से महफूज, नारे रिसालत, क्या बात है, सुभान अल्लाह। आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी, लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों में सुकन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। ये अल्लामा सैयद किफायतुल्लाह काफी सुभान रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह। जिनको फिर बरसर आम सजाए मौत दी गई, मगर क्या आज इनका तस्करा किया जाता है? अफसोस की तो ये बात है कि हमारे सुन्नी लोगों को ही नहीं पता कि हमारे उलमा ने जंग आज़ादी में क्या कारनामे दिए। उसके बाद अल्लामा सैयद फजल खैरा मुरादाबादी की मैं बात करूं, ये तो जंग आज़ादी के असल हीरो हैं। इन्होंने जब फतवा दिया और फतवा देने के बाद बरसरेआम दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर इन्होंने ऐलान किया अपने उस फतवे का, और नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने, जब अंग्रेज़ों को ये खबर पहुंची तो उन्होंने इनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। तो अल्लामा फजल खैरा मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह कुछ दिन के लिए रूपोश हो गए। बाद में मुखबिरों की मदद से इनका पता लगाया गया और मुखबिरों ने जब जासूसी की चुनांचे हजरत को गिरफ्तार किया गया। अल्लामा फजल खैराबादी पे मुकदमा कायम हुआ, मुकदमा चला तो आपके जो वकील थे जो लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा हुजूर कि आप कह दीजिए अदालत में कि ये फतवा मेरा नहीं है। तो आपने फरमाया कि मुझे किसी वकील की हाजत नहीं, अपना मुकदमा मैं खुद लड़ूंगा, मुझे किसी सरकार की तरफ से कोई वकील नहीं चाहिए, हुकूमत की तरफ से। खुद आप अपने मुकदमे की पैरवी के लिए कटघरे में तशरीफ लाए। जज ने पूछा कि फजल ये क्या तुम्हारा फतवा है? तो अलमा फरमाते कि अगर आप कह देते कि मेरा फतवा नहीं है तो कोई सबूत ही नहीं था अंग्रेजों के पास, क्यों साबित करते ही आपका फतवा है। लेकिन अल्लामा फजल खैराबादी बड़े बेबाकी के साथ फरमाते कि हाँ ये मेरा फतवा है। कहा आपको इस फतवे में पछतावा है? कहा पछतावा होता तो फतवा ही क्यों देता। कहा इस पर कोई पछतावा नहीं। कहा इसका नतीजा जानते हो? कहा इसका नतीजा ज्यादा से ज्यादा मौत के सिवा और क्या हो सकता है। लेकिन तुम नहीं जानते कि मौत तो हम मुसलमानों के लिए एक तमगा और एक इनाम है। यही वो मौत है कि जब हमें ये इनाम के तौर पर मिलती है तो हमारी मुलाकात रसूलुल्लाह से हो जाती है। ये तो सरकार से मिलने का एक जरिया है। बहुत बेबाकी से आपने वहां पर गुफ्तगू की और हुकूमत के जो नक्श थे, ऐब थे, और हुकूमत के जो जुल्म और तशद्दुद था मुसलमानों पर और हिंदुस्तान की अवाम और रियाया पे, वो सब आपने बयान किए। नतीजा ये हुआ कि काफी दिन ये मुकदमा चलता रहा और आखिर में जज को ये खौफ हुआ कि अगर इसी तरह मुकदमे की पैरवी फजल खैराबादी करते रहे तो यकीनन वो वक्त फिर बड़ा करीब है कि अंग्रेज अपने आप को हक पर न साबित कर सकेंगे, न अपनी हुकूमत को जायज साबित कर सकेंगे। फजलिया का ऐसी जिरा कर रहे हैं कि ये साबित ही करके छोड़ेंगे कि यहाँ उनका अंग्रेजों का वजूद ही गलत है हिंदुस्तान में। तो हुक्म हुआ कि इनको काले पानी की सजा दे दी जाए। काला पानी क्या था? जजीरा अंडमान निकोबार आज एक अच्छा जजीरा बन चुका है, समुंदर के दूसरे हिस्से पे था वो, हिंदुस्तान का बिल्कुल आखिरी कोने का हिस्सा है, बीच में समुंदर है। एक उजड़ा हुआ एक जेल खाना बनाया गया था, एक जजीरा था उजड़ा हुआ जहां कोई असबाब और सामान इतने आसानी से मुहैया नहीं होते थे। और जब अंग्रेज किसी को बहुत सख्त सजा देते थे तो उसको कहते थे अंडमान निकोबार में पहुंचा दो, काला पानी की सजा कहा जाता था। अब समुंदर इतना चौड़ा है कि वहां से भाग नहीं सकते आप, चारों तरफ समुंदर है, बीच में जजीरा है, तो भागने का रास्ता नहीं, तो जहाज से ले जाके छोड़ दिया जाता था। और वहां जेल में इतना जुल्म और तशद्दुद होता था कि जो उमूमन दूसरी जेलों में नहीं होता था। अल्लामा फजल खैराबादी पे बड़े जुल्म से सितम हुए, काफी वहां पर मशक्कत वाले आपसे काम लिए जाते थे, हत्ता के हजरत फजल खैराबादी काफी बीमार हो गए। लेकिन उस बीमारी के आलम में भी वहां पर आपके ये हालात थी कि दीन रसूल की खिदमत के लिए आप वहां किताबें तसनीफ फरमाते थे। उस अय्याम में भी आपने किताबें लिखी चंद, और भी इनके साथ उलमा वहां पे मौजूद थे उस वक्त। हजरत सदरुद्दीन साहब अजुर्दा ये भी उस वक्त वहां काले पानी की सजा काट रहे थे।
اور بھی کچھ علماء تھے جن کو کالے پانی کی سزا ہوئی تھی. تو یہ سب وہاں پر موجود تھے. جب کافی بیمار ہو گئے تو بیماری کے عالم میں اتنی تکلیف اور شدت تھی کہ جو انگریزوں کا جو جیلر تھا اس کو بھی آپ پر رحم آ گیا. تو آپ بیماری کے عالم میں بستر مرگ پر لیٹے ہوئے ہیں. انگریز جیلر آتا ہے, کہتا ہے فضل حق میں تمہارے تقوی و پرہیزگاری سے بڑا متاثر ہوا, تم بڑے نیک سیرت ہو, اور میں نے دیکھا کہ تم اپنے رب کی عبادت کبھی بھولتے نہیں ہو, اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتے ہو, بڑے تم نیک و پارسا ہو, مجھے تم پر بڑا ترس آتا ہے. اگر تم اتنا کہہ دو صرف کہ یہ فتوے سے مجھے پچھتاوا ہے اور یہ جو فتویٰ میں نے دیا اس پر مجھے افسوس ہے, تو پھر میں تمہیں بچا سکتا ہوں, میں تمہاری سفارش کر کے بھیجوں گا, ہو سکتا ہے کہ حکومت کو تم پر رحم آئے اور تم کو آزادی دے دی جائے. جب اس نے یہ بات کی تو علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ اسی بستر سے بڑے جوش کے ساتھ اٹھتے اور فرماتے کہ خبردار, مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں, نہ اس پہ مجھے پچھتاوا ہے. اگر 1000 بار بھی مجھ سے پوچھا جائے کہ فضل حق کیا وہ فتویٰ تو نے دیا, تو میں ہر بار یہی کہوں گا کہ ہاں فتویٰ میں نے ہی دیا ہے, اور وہ فتویٰ حق ہے, اس کی سطر حق ہے, ایک ایک لائن اس کی حق ہے. میں نے بڑے سوچ سمجھ کے فتویٰ دیا ہے. واقعی انگریزوں کا وجود جو ہے یہ ہندوستان میں ناپاک وجود ہے, اس کو صاف کرنا ہم پر فرض و واجب ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اسی بیماری کے عالم میں انڈوبار نکوبار میں آپ کا وصال ہوا, اور وہیں پر حضرت کی مزار ہے آج. ان کے صاحبزادے تھے حضرت عبدالحق خیر آبادی, یہ بھی جنگ آزادی میں اس وقت شریک رہے. بعد میں ان کا بھی جب انتقال ہوا تو علامہ عبدالحق خیر آبادی تو اتنے بڑے محب وطن تھے کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب انگریز چلے جائے تو میری قبر پر آ کر یہ خبر سنا دینا کہ انگریز چلے گئے. یہ آخری ان کی وصیت تھی. چنانچہ جب 15 اگست کا دن آیا تو کچھ علماء کی جماعت وہاں پہنچی, میلاد کی محفل منعقد ہوئی, اور اس کے بعد ان کی قبر پر جا کے باواز بلند کہا گیا حضور مبارک ہو, انگریز ہندوستان چھوڑ کر جا چکے ہیں. یہ علامہ فضل خیر آبادی اور ان کے صاحبزادے, ان کا جنگ آزادی میں ایک رول رہا. حضرت مولانا ہدایت رسول رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے, بہت بہترین واعظ گوئی کرتے تھے. واعظ کہنے میں ان کو بڑا ملکہ حاصل تھا, بڑے عظیم خطیب تھے, اور یہ سرکار غوث اعظم کی خاندان اور ان کی نسل سے تھے. مولانا سید ہدایت رسول اعلیٰ کے شاگردوں میں تھے, اور بڑے بے باک. اور ان کی ایک میں فضیلت اور ایک خوبی بتاؤں گا, اور اس میں پھر اعلیٰ کی کرامت بھی ہے کہ قانون پاس ہوا تو انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا. اور علامہ ہدایت رسول کا عالم یہ تھا کہ غیر مسلم بھی ان کے فتوے پہ عمل کرتے تھے, اور ان کی بات کو بہت توجہ سے سن کے اس کو قبول کیا کرتے تھے. گویا یہ پورے اپنے شہر میں قائد کی حیثیت رکھتے تھے. انہوں نے اعلان کیا کہ فلاں میدان میں جو ہے آج اس قانون کے خلاف ایک اجلاس منعقد کیا جائے گا, فلاں تاریخ کو سارے ہندوستانی جمع ہو جائیں, اور کہا جب تک یہ قانون انگریز ہٹائیں گے نہیں تب تک ہڑتال جاری رہیں گی. تو اتنی زبردست ہڑتال ہوئی کہ خود انگریز مورخ ہینٹر کر کے ایک مورخ گزرا, اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایسی ہڑتال ہندوستان کی تاریخ میں نظر نہیں آئی. اور حال یہ تھا کہ کہنے والا ایک مسلمان تھا, لیکن ہندوؤں نے بھی ان کے اس قول پر اتنا عمل کیا کہ جو دودھ بیچنے والے ہوتے تھے انہوں نے انگریزوں کے بچوں کو دودھ دینے سے انکار کر دیا. سبزیاں جو بیچنے والی ہوتی تھی تو علامہ ہدایت رسول کی ہدایت تھی, انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو کوئی ہندوستانی سبزی خریدے تو اس کو بیچ دینا, مگر انگریزوں کو نہ دیا جائے. دودھ والوں سے کہا گیا تھا کہ دیکھو دودھ ہندوستانیوں کو بیچنا, لیکن انگریز دودھ مانگے تو ان کو ایک قطرہ بھی نہ دینا, چاہے کچھ بھی ہو جائے. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک سبزی والی, وہ مورخ ہینٹر جو ہے انگریز مورخ لکھتا ہے کہ ایک سبزی بیچنے والی ٹوکری میں آلو اور گوبھی وغیرہ کچھ سبزیاں لے جا رہی ہے, اور وہ اپنی بستی میں سبزیاں بیچ رہی تھی کہ ایک انگریز پہنچتا ہے اس کے پاس اور کہتا ہے کہ مجھے کچھ آلو دے دو. تو کہتی ہے کہ ہمارے مولانا, اور غیر مسلم تھی, لیکن کہتی ہے کہ ہمارے مولانا ہدایت رسول کا حکم ہے کہ کسی انگریز کو ایک سبزی کا پتے کا ٹکڑا بھی نہ دیا جائے. تو انگریز کہتا ہے کہ کتنی قیمت میں بیچتی ہے, تو اس نے کچھ بتائی اتنے آنے, کہا کہ 10 گنا لے لے. تو وہ کہتی ہے 10 گنا, اگر تو ایک آلو کی قیمت 1 لاکھ روپیہ بھی دیں گا تو میں مولانا ہدایت رسول کی ماننے والی ہوں, ان کا فتویٰ دیکھوں گی, تیرے کو آلو نہیں بیچوں گی. اتنی زبردست ہڑتال کی گئی تھی. جب انگریزوں نے دیکھا تو بڑے تل ملائے کہ صاحب یہ مولانا ہدایت رسول کا یہ عالم ہے. انہوں نے ارسٹ وارنٹ جاری کیا اور کہا کہ جو جلسہ فلاں تاریخ کو ہونے والا ہے اس تاریخ پر اگر جلسے کی پابندی ہے, جو جلسے میں جائے گا اس کو گرفتار کیا جائے گا. بڑا ایک ٹینشن کا ماحول تھا, اور انگریزوں نے یہ کیا کہ صاحب جب اعلان کیا کہ اس جلسے میں جو جائے گا گرفتار ہوں گا, اور جلسے کا جو وقت تھا وہ صبح 10 بجے سے تھا, کیونکہ اس زمانے میں لائٹ ویٹ کے انتظام نہیں ہوتے تھے, تو اجلاس جو دنوں میں ہوا کرتے تھے. جب انگریزوں کا یہ فرمان جاری ہوا اور منادی
اعلان کرتے ہوئے جا رہا ہے کہ حکومت سرکار اور یہاں کے گورنر کا حکم ہے کہ اس جلسے میں کوئی شریک نہ ہو، جو جلسے میں شریک ہوگا حکومت کا غدار مانا جائے گا، اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ تو غیر مسلموں نے اور مسلمانوں نے کیا کیا، رات کے 2 بجے سے جا کے میدان میں جمع شروع ہو گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ صبح انگریز فوج جو ہے سپاہی کھڑے کر دیں گے وہاں پہ میدان میں، جانے نہیں دیا جائے گا، تو رات کے 2 بجے 2:30 بجے سے ہی رات بھر لوگ میدان میں جمع ہوتے رہے، اور جب صبح 6 بجے کے قریب انگریز اس میدان کے قریب پہنچے کہ چلے پہرا وہرا نافذ کرے، اور خود انگریزوں کا کمشنر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جیسی سفیدہ نمودار ہوا صبح کا، تو پورا میدان ہزاروں لاکھوں لوگوں کے اقدام سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ یہ بڑا پریشان کہ اب اتنوں کو کیسے گرفتار کرے، تو اس نے کہا کہ پہرا لگایا، کہا کہ ہدایت رسول کو کسی طرح سے بھی اسٹیج پر نہ آنے دیا جائے، مگر آپ کے خادموں نے ایسا انتظام کیا کہ پیچھے سے لائے اور اچانک اسٹیج پہ کھڑے کر دیے، کوئی اعلان نہیں، کچھ نہیں، آپ نے سیدھا آئے اور مائک پہ تقریر شروع کر دی۔ اب تقریر شروع ہوئی تو اب یہ انگریز پریشان کیا کرے، تو کمشنر نے سیدھا گورنر کو فون لگایا کہ کیا آرڈر ہے، تو کہا فوراً اسی میدان سے گرفتار کر لو۔ تو کمشنر ڈرتے ڈرتے پہنچتا اور کہتا ہدایت رسول تمہارا اریسٹ کا وارنٹ ہے۔ تو آپ مائک پر اعلان کرتے کہ صاحب آپ لوگوں نے سنا، یہ انگریز کمشنر کہتا ہے کہ میرے اریسٹ کا وارنٹ ہے، میں اپنی تقریر ابھی یہاں روکتا ہوں، ختم نہیں ہوئی، آگے کی تقریر کمشنر کے بنگلے پر ہوں گی، سب وہاں چلے، سب وہاں چلے، باقی کی تقریر وہیں ہوں گی۔ تو پورا مجمع چلا انگریز کے جو کمشنر تھا اس کے گھر کی طرف۔ اب یہ پریشان، اب اس نے ہتھ کڑی تو لگا دی، حضرت کو لے جا رہا اور مجمع بھی ساتھ ساتھ، اور تو مجبور ہو کے یہ گھبرایا کہ اتنے لوگ اگر ہم پہ ٹوٹ پڑے تو ہم کتنوں کو گرفتار کریں گے، کتنوں کو ماریں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے ہتھ کڑی کھولی، کہا کہ مولانا ہدایت رسول آپ کو جو کہنا ہے کہہ دیجئے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ بعد میں جب میں آپ کو گرفتار کروں، چونکہ میری نوکری کا سوال ہے، تو آپ اپنے لوگوں کو قابو میں رکھیں، اپنے لوگوں سے اپیل کریں کہ وہ پولیس پر حملہ نہ کرے۔ کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مولانا ہدایت رسول نے پوری تقریر مکمل کی اور فرمایا کہ ہڑتال اس وقت تک جاری رکھی جائے جب تک انگریز یہ اپنا بدترین قانون واپس نہ لے، اور فرمایا کہ یہ مجھے گرفتار کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ میرا بال بھی باقا نہ کر سکیں گے، لہذا آپ اطمینان رکھیں، امن و سکون قائم رکھیں۔ مولانا ہدایت رسول کو لے جایا گیا اور اس کے بعد آپ پہ مقدمہ چلا، اور مقدمے کے بعد آپ کو پہ غدار کا حکم کہ بھائی انگریزوں کے خلاف انہوں نے غداری کی، حکومت کے خلاف یہ کیا وہ کیا، چند سالوں کی سزا آپ کو سنا دی گئی۔ مولانا ہدایت رسول جیل میں تشریف لاتے، جیل میں ان کو رکھا گیا اور جیل میں بڑی سختی ان پر نافذ کی گئی، ایسی کوٹری میں رکھا گیا جہاں سورج کی کرنیں بھی نہیں آتی تھی، مگر اس حال میں بھی آپ صابر و شاکر ہو کر وہاں پر اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ سرکار غوث اعظم کے شہزادے تھے، تو ایک دن جب تکلیف بہت حد سے زیادہ گزر گئی تھی، انگریز کئی بار یہ ہوتا کہ وضو کے لیے پانی تک نہیں دیتے تھے، کئی بار آپ کو کھانا نہیں دیا جاتا، کبھی کھانا دیا جاتا تو بہت ہی بدترین کھانا دیا جاتا تھا، بڑے محنت کے کام لیے جاتے تھے۔ تو ایک دن آپ نے ایک منقبت لکھی سرکار غوث اعظم کی شان میں، اور اس منقبت میں غوث اعظم سے استغاثہ کیا، اور الفاظ کچھ اس طرح تھے، مفہوم یہ تھا آپ کی منقبت کا کہ حضور اے میرے جد کریم میری خبر لیجئے، میری جو ہے خبر لیجئے، مجھ پر اپنا کرم کیجئے۔ منقبت لکھنے کے بعد آپ اسی کوٹری میں ابھی نیند لگ گئی، سو گئے، تو خواب میں یہ دیکھتے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفی تشریف لاتے ہیں۔ مولانا ہدایت رسول کو اٹھایا، کہا ہدایت رسول اٹھو، تم نے ہمیں یاد کیا، ہم آ گئے۔ تو برہنہ پیٹ سو رہے تھے گرمی کے دن، اور پھر کالی کوٹری میں رکھا گیا تو وہاں ہوا تک نہیں آتی تھی ٹھیک سے، تو گرمی بہت ہوتی، تو آپ اپنا کرتا اتار کے سو رہے تھے۔ تو سرکار غوث اعظم نے اٹھایا اور آپ کی ننگی پیٹھ پر محبت سے ایسا اپنے پنجہ رکھا غوث اعظم نے، اور پنجہ رکھ کے تسلی دی، کہا صاحبزادے کل تمہارا رہائی کا دن ہے۔ یہ خواب کا منظر تھا، غوث پاک چلے گئے، تو یہ پھر بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد بڑا ایک مسرت اور خوشی محسوس کی، صبح ہی آرڈر آتا ہے کہ آپ کو آزاد کیا جاتا ہے۔ مولانا ہدایت رسول کو جب آزادی کا پروانہ ملا، سیدھا وہاں سے جیل سے آپ نکلے، سیدھا اپنے مرشد کامل استاد گرامی حضور سیدی اعلی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے ہوئے تخت پر درس حدیث دے رہے ہیں، علماء مشائخ بیٹھے، جیسی مولانا ہدایت رسول داخل ہوئے کمرے میں، بس اعلی حضرت ادب سے کھڑے ہو گئے۔ سب کو تعجب ہوا کہ بھائی مولانا ہدایت رسول تو شاگرد ہے، بارہ آتے، بارہ حضور اعلی حضرت سے پڑھا ہے، سیکھا ہے، آج کیا بات ہے؟ تو اعلیٰ حضرت جب ادب سے کھڑے ہوئے تو ساری مجلس کھڑے ہو گئی۔ اعلیٰ فرماتے صاحبزادے اپنا کرتا تو اتارو۔ تو مولانا ہدایت رسول تعجب میں پڑ گئے، کہا سرکار
कुर्ता क्यों उतरवाया जा रहा है? कहा उतारिए। तो कुर्ता उतारा तो आला हजरत ने उसी पीठ पर बोसा दिया जहाँ सरकार गौसे आजम ने ख्वाब में अपना पंजा रखा था, और पंजे का निशान बरकरार था। और उसके बाद फरमाया कि हिदायत रसूल, जो ख्वाब तुम जेल में देख रहे थे, फकीर अपने घर में उसी ख्वाब को देख रहा था। ये मेरे गौस का मुझ पर फजल था कि वो ख्वाब मुझे घर में दिखाया गया और तुम जेल में देख रहे थे। और फरमाया हिदायत रसूल, जिसकी पुष्ट पर गौसे आजम का पंजा हो, उसको किस बात का खौफ है? तुम्हारे मरने तक, बल्कि तुम हश्र में होंगे तो हश्र में भी इसी पंजे के साथ उठाए जाओगे। गालिबन उसी को कहा कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये अल्लामा हिदायत रसूल थे। उसके बाद कुछ दिन अभी आजादी को मिले ही थे कि फिर दोबारा अंग्रेजों ने आपको गिरफ्तार किया। फिर जुर्म आयद किए गए, ये जुर्म अंग्रेजों के खिलाफ ये बोला, ये किया वो किया, फुला जगह आपने ये तकरीर में अंग्रेजों के खिलाफ ये बोला। और उसके बाद फिर मुकदमा चला और यहाँ तक कि आपको सजाए मौत, फांसी की सजा सुनाई गई और हजरत मौलाना हिदायत रसूल भी फांसी पे लटका दिए गए। इस तरह ये भी शहीद हुए। कि जंग आज़ादी में सुन्नियों का किरदार है। और खुद आला हजरत के घराने का हाल क्या था? अल्लामा रजा अली आलत के दादा, इन पर उस जमाने में अंग्रेजों ने 600 रुपए के सर पे इनाम रखा था कि जो रजा अली का सर लाएंगा उसको 600 रुपए इनाम दिए जाएंगे। जुर्म क्या था? अल्लामा नकी, जब ये 1857 का जब मामला आया था, गदर का मामला, उसमें अल्लामा रजा अली भी शामिल थे उस वक्त। और इन पर भी जुर्म आया था कि ये भी उन उलमा की ताईद में है। और आला हज़रत के वालिद गिरामी अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह उन दिनों जवान थे और दारुल इफ्ता में बैठते थे। दरस व तदरीस से आपका ताल्लुक था। अल्लामा नकी अली खान अलैहि रहमा का हाल ये था कि दिन में तालिब इल्मों को मदरसे में पढ़ाते थे, घोड़े आप खरीद कर घोड़े जमा करते और रात में घोड़े मुजाहिदीन को पहुंचाया करते थे। ये किरदार रहा इन उलमा का हमारे। और आला हजरत की भी शान ये रही कि आला हजरत के कई शागिर्द जंग आज़ादी में शरीक रहे। एक तवील दास्तान है, इस पर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो मैं तफसीली गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि मौजू अभी उतना वो नहीं है, मुझे मौजू और भी 2-4 समेटने हैं। तो मैंने चंद बातें कर दी जिससे मेरा मकसद यह है कि हम अपनी तारीख को जानने की कोशिश करें कि हमारे सुन्नी उलमाओं के क्या किरदार थे। मगर उसके बरक्स एक और तबका था, और उस तबके का आलम क्या था? जिनको आज जंग आज़ादी के मुजाहिद बताए जाते हैं। उसमें कहा जाता है कि साहब मौलाना इस्माइल दहलवी शहीद साहब, ये बहुत बड़े जंग आज़ादी के मुजाहिद थे। कहा कैसे मुजाहिद थे? तो कहा साहब इन्होंने बालाकोट पे अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ी जंग की और साहब ऐसा हुआ कि भी वहां मर गए, शहीद हो गए। ये तो जब इन्हीं के घर की किताबें पढ़ो तो मालूम होता है कि जनाब ना शहीद हुए और ना जनाब का जंग आज़ादी में कोई रोल रहा, बल्कि हाल ये रहा। उन्हीं के घर की किताबों के कुछ हवालों से मैं पेश कर रहा हूं कि ये सब अंग्रेजों के वफादार रहे। एक मरतबा ये मौलाना इस्माइल दहलवी साहब वास कह रहे हैं, तकरीर फरमा रहे थे कि एक साहब खड़े हुए और खड़े होने के बाद दुरूद शरीफ पढ़े तो मैं दिखाऊं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना हयात तैयबा। मिर्जा हैरत दहलवी जो मौलवी इस्माइल दहलवी के शागिर्दों में हुए हैं, हयात तैयबा का सफ़ा नंबर 296, उस पर मदबुआ फारूकी दहली वहाँ से किताब छपी है। उस पर ये खुद मिर्जा हैरत दहलवी जो इस्माइल दहलवी साहब के शागिर्दों में है और चश्मदीद गवाह है, सारे इनके हालात देखे उस वक्त के कि क्या इनका चल रहा था मामला। कहते कि कलकत्ता में, मैं उन्हीं की इबारत पढ़ रहा हूँ, कि कलकत्ता में जब मौलाना इस्माइल ने जिहाद का वास फरमाना शुरू किया और सिक्कों के मजालिम की कैफियत पेश की, तो ये जिहाद अंग्रेजों से नहीं किया इन्होंने सिक्कों से किया, पंजाबियों से। सिख से क्यों किया? ये जो सिख थे वहां के कलकत्ता और पंजाब और हरियाणा वगैरह के, ये अंग्रेजों के इक़्तिदार को तस्लीम नहीं करते थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे। तो अंग्रेजों ने मौलाना इस्माइल दहलवी साहब को खरीदा और इनके पीर सैयद राय बरेली को खरीदा और कहा कि तुम ये करो कि मुसलमानों में ये जज्बा लाओ कि साहब सिक्कों से जिहाद करना फर्ज है, इसलिए कि सिख कौम जो है ये मुसलमानों की बहुत बड़ी दुश्मन है। तो इस तरह तुम इन हमारे दुश्मनों को तुम सफाया कर दो, बाकी को हम देख लेंगे। तो चुनांचे ये तकरीरें करते कहते कि साहब अंग्रेज भी दुश्मन है, सिख भी दुश्मन है, पहले सिक्कों से जिहाद होगा, उसके बाद अंग्रेजों से जिहाद होगा। तो सिक्कों के मसालिम बयान करते कि देखो सिक्कों ने ये जुल्म किया मुसलमानों पे, वो जुल्म किया, इनके खिलाफ मुसलमानों खड़े हो जाओ, जिहाद करो। तो मिर्जा हैरत दहलवी खुद बयान करते कि कलकत्ता में जब मौलाना इस्माइल ने जिहाद का वास फरमाना शुरू किया और सिक्कों के मजालिम की कैफियत पेश की है, तो एक शख्स ने दरियाफ्त किया आप अंग्रेजों पर जिहाद का फतवा क्यों नहीं देते?
اور یہ وہی دور ہے 1857 کے، جب سارے علماء انگریزوں کے خلاف جہاد کے فتوے دے رہے تھے. تو ان سے بھی کہا گیا کہ بھائی آپ کیوں فتویٰ نہیں دیتے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ان پر جہاد کرنا کسی طرح واجب نہیں ہے. انگریزوں پہ جہاد کرنا کسی طرح واجب نہیں ہے. ایک تو ان کی ریت ہے، دوسرے ہمارے مذہبی ارکان کے ادا کرنے میں وہ ذرا بھی دست اندازی نہیں کرتے. ہمیں ان کی حکومت میں ہر طرح آزادی ہے، بلکہ ان پر کوئی حملہ آور ہو تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس سے لڑیں اور اپنی گورنمنٹ پر آج تک نہ آنے دے. یہ ان کے گھر کی شہادت ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ ان پر جہاد کرنا فرض نہیں ہے انگریزوں پہ، بلکہ کرنا کیا چاہیے، اگر کوئی انگریزوں سے لڑے ان سے لڑنا ہم پر فرض ہے. اور ان سے نہ صرف لڑنا فرض ہے بلکہ کیا کریں، کوشش کریں لڑیں ان سے اور اپنی گورنمنٹ پر آج تک نہ آنے دیں. تو بتائیے یہ انگریزوں کے مخالف تھے کہ انگریزوں کے وفادار تھے؟ یہ مولانا ابو الحسن ندوی صاحب ابھی بھی مرے ہیں، نام سنا ہوں گا آپ نے. انہوں نے کتاب لکھی سیرت سید احمد، 3 جلدوں میں ہے، میرے پاس تینوں موجود ہے. اس کا صفحہ نمبر 190 ہے. سیرت سید احمد. سیرت سید احمد جو اسماعیل دہلوی کے پیر صاحب تھے، سید احمد رائے بریلوی صاحب، ان کے تعلق سے ان کی سوانح حیات پر کتاب لکھی ہے. کہتے ہیں کہ سکوں سے یہ لڑنے نکلے، مولانا اسماعیل دہلوی صاحب اور مولوی سید رائے بریلوی صاحب، یہ دونوں لڑنے کے لیے نکلے. تو کہتے ہیں کہ جب وہ جا رہے تھے تو ایک بیچ کا واقعہ بیان کرتے کہ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ انگریز گھوڑوں پر سوار چند پالکیوں میں کھانا رکھے کشتی کے قریب آئے. یہ پانی کی کشتیوں میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ کچھ انگریز آئے اور پالکیوں میں کھانا رکھا ہوا ہے، کھانے کا انتظامات ہے. تو ایک انگریز آگے بڑھا اور پوچھا کہ پادری صاحب کہاں ہیں؟ پادری صاحب سے اس کی مراد کیا تھی؟ رائے بریلی صاحب. پادری صاحب کہاں ہیں؟ حضرت نے کشتی پر سے جواب دیا میں یہاں موجود ہوں. انگریز گھوڑے پر سے اترا، ٹوپی ہاتھ میں لیا، کشتی پر پہنچا اور مزاج پرسی کے بعد کہا کہ 3 روز سے میں نے اپنے ملازم کو یہاں کھڑے رکھا ہے اور تاکہ مجھے اطلاع کریں. آج انہوں نے اطلاع دی اور کہا کہ حضرت قافلے کے ساتھ تمہارے مکان کے سامنے پہنچے. یہ اطلاع پا کر غروب آفتاب تک میں نے کھانے کی تیاری میں مشغول رہا. سید صاحب نے حکم دیا کہ کھانا اپنے برتنوں میں منتقل کر لیا جائے. کھانا لے کر قافلے میں تقسیم کر دیا گیا اور انگریز 2-3 گھنٹہ ٹھہر کر چلا گیا. یہ بہت سارے انہوں نے واقعات لکھے. یہ سارے واقعات مجھے بتائیے، اگر یہ انگریزوں سے لڑ رہے تھے اور اتنے بڑے پکے مجاہد تھے انگریزوں سے، تو انگریزوں سے لڑنے نکلے تو ایسا ہوگا کہ دوسرے انگریز کھانا لے کے چل رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو انگریزوں کے وفادار تھے، اور ایسے وفادار کہ ان کا قافلہ بھی کشتی میں جا رہا ہے، پانی کے راستے سے جا رہا ہے اور آنے کو ٹائم ہے، اور 3 دن تک وہ انگریز نے پہرے دار بٹھا رکھا کہ مجھے فوراً خبر دینا جب بھی کشتی نظر آئے. اور جب کشتی نظر آ گئی تو ان پہرے داروں نے خبر دی کہ صاحب وہ کشتی آ رہی ہے. تو انگریزوں نے کھانا بنایا، پالکیوں میں رکھا اور وہ کھانا لے کر خود پہنچ رہے اور کہہ رہے کہ صاحب یہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے کھانا رکھا ہے. اور پھر اس میں پوچھا بھی کیسے پادری صاحب کہاں ہیں؟ تو گویا انگریز جانتے تھے کہ ہمارے ہی لوگ، اس لیے تو پادری بھی کہہ رہے ہیں. پرانے تعلقات بھی اس سے ثابت ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ثابت کرتی ہے کہ یہ صاحب خود انگریزوں کے وفادار تھے. اور ہوا یہ کہ انہوں نے جو سب سے پہلا جہاد کے نام پر جو لڑا اور اس کو جہاد کا نام دیا، وہ پٹھان تھے افغانستان کی بارڈر کے، جن کا نام تھا محمد یار خان. ان سے سب سے پہلے لڑا. بتائیے جہاد مسلمانوں سے ہوتا ہے کبھی؟ اب یار خان سے کیوں لڑا؟ اس لیے لڑا کہ یہ انگریزوں کے اقتدار کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور انگریزوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا. چنانچہ انہوں نے لڑا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک فتح محمد صاحب تھے، یہ یوسف زئی پٹھان تھے، افغانستان کی بارڈر پر ان کی حکومت تھی. تو انگریزوں نے دیکھا، کہا کہ صاحب سارے علاقے ہمارے قبضے میں آ گئے مگر یہ پٹھان قوم جو ہے یہ نہیں آتی، یہ لڑنے میں بڑے لڑاکو ہے. تو اسماعیل دہلوی صاحب کو تیار کیا گیا، رائے بریلی صاحب کو تیار کیا گیا اور کہا کہ جاؤ کسی طرح سے ان کو زیر کرو. تو چنانچہ حیات طیبہ میں مرزا حیرت دہلوی نے لکھا اور بھی لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ سید رائے بریلوی اور مولوی اسماعیل دہلوی فتح محمد خان جو رئیس تھا پٹھانوں کا، وہاں پہنچے اور وہاں خوب واعظ و نصیحت کی تبلیغ کی، اپنے علم کا خوب لوہا منوایا. اور جب اپنا علم منوا چکے تو بڑی تعظیم عظیم کرنے لگے. بعد میں پھر کیا ہوا، انہوں نے پھر اپنی وہابیت ظاہر کی اور وہابیت ظاہر کرنے کے بعد شروع ہو گئے کہ صاحب نظر و نیاز کرنا جائز نہیں، یہ کرنا جائز نہیں، تم بد عقیدہ ہو، تم مشرک ہو، شرک سے توبہ کرو، کفر سے توبہ کرو. فتح محمد صاحب کو آیا ایک دن غصہ، کہا جب ہم ہی بددین وہ ٹھہرے کافر و مشرک تو تو کہاں کا پکا مسلمان آ گیا ہے؟ نکالا تلوار.
ایسے شہید ہے یہ ایک روایت تو ان کے آگے کتابوں میں بڑا تضاد ہے. اور دوسری روایت سوانح قاسمی میں مناظر حسن گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ فتح محمد وغیرہ کو انہوں نے بلوایا, لے کر آئے, کہا کہ انگریزوں کے خلاف لڑنا ہے. تو بالا کوٹ میں جنگ ہو رہی تھی انگریزوں کے خلاف, کہ اچانک یہ دونوں نمونے جو ہے جا کے دور بیٹھ گئے, رائے بریلی اور اسماعیل دہلوی دور چلے گئے. اور جب ان کو تلاش کیا تو ملے ہی نہیں, پتہ ہی نہیں چلا ان کا. تو کہا کہ فتح محمد ڈھونڈتے ہوئے پہنچا, دیکھا چٹان پہ دونوں پیر صاحب اور مرید صاحب بیٹھے ہوئے. کہا تم نے ہمیں لایا کہ انگریزوں سے لڑنا اور یہاں اکیلے بیٹھے ہو؟ کہا انگریزوں سے کیا لڑے, ان کی سب میں تو ہم کو خضر کو نظر آ رہے ہیں, خضر علیہ السلام نظر آ رہے ہیں, اور ہمیں حکم دیا گیا کہ انگریزوں سے لڑنا کسی طرح جہاد نہیں. تو کہا کہ اچھا جب ہم نبی سے لڑ رہے تو ہم کیا ہوئے, اور جب انگریزوں سے لڑنا جہاد جائز نہیں تو تم نے ہمیں یہاں پھر کیوں تکلیف دی؟ اٹھایا وہیں پہ تلوار پہنا دیا. ایک ہی ہے. دوسری روایت ہے تذکرۃ الرشید میں رشید احمد گنگوئی وغیرہ صاحب نے بیان کیا کہ گولی لگی ان کو, اور 2 گولی لگی, دماغ سے آر پار چلے گئی, سوراخ آر پار ہو گیا, اس کے بعد بھی ایک زندہ رہے. کرامت تو دیکھو ان کی. اور رائے بریلی صاحب کافی دیر تک زندہ رہے, خون بہ رہا ہے مگر آپ بات چیت کر رہے ہیں, کلام کر رہے ہیں, اور پھر اچانک غائب ہو گئے. تو ایک طبقہ میں مشہور ہو گیا کہ امام مہدی کی طرح آپ بھی نزول کریں گے, تو تب تک وہ انتظار کرتا بیٹھا ہے وہاں. کافی سال تک وہ انتظار ہی کرتے رہے. رائے بریلی صاحب کب گولی کھا کے نیچے آئیں گے, گولی تو کھا کے چلے گئے. تو ان کی قبر کا بھی پتہ نہیں تھا. مختلف روایتیں, اور یہاں تک کہ مولوی اسماعیل دہلوی نے, اشرف علی تھانوی نے حکایت الاولیاء جو پہلے ارواح ثلاثہ کے نام سے تھی, اس کا صفحہ نمبر 140 پہ ایک قصہ لکھا. کہتے ہیں کہ اچانک جنگ سے دونوں غائب ہو گئے, اچانک. تو کسی نے کہا آسمان پہ اٹھا لیے گئے, کسی نے کہا نہیں کسی پہاڑ کی کھو میں چلے گئی, کچھ لوگ کہنے لگے شاید آپ شہید ہو گئے اور آپ کی لاش کو فرشتوں نے اٹھا لیا ہوں. بڑی عجیب عجیب قصے ہونے لگے ان دونوں کے. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ان کو تلاش کیا تو ملے نہیں, تو ایک پہاڑی پہ تلاش کرتے کرتے پہنچے. تو کسی نے کہا کہ ابھی رائے بریلی صاحب ایک قبر تھی بزرگ کی, اس کو شہید کر کے معاذ اللہ مسمار کر کے گئے ہوئے تھے. کہا کہ ابھی اس قبر کو مسمار کرتے ہوئے گئے ہیں, اس لیے کہ یہاں جب آئے تو بڑے جلال میں کہا کہ یہ قبر شریعت کے مطابق نہیں ہے, تو قبر کو شہید کر دیا اور چلے گئے. مطلب یہ پکے آتنکوادی تھے یہ لوگ شروع سے, تو شہید کر کے چلے گئے. پھر کہاں گئے تو اشرف علی تھانوی بھی پتا کہتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں چلا, تو آج تک ان کو پتہ نہیں ہے. اب ہوا یہ کہ شہید تو لکھتے تھے, تو علماء اہل سنت کہتے تھے کہ اگر شہید ہے تو اس کی لاش کہاں ہے بھائی, کون سے ہاسپٹل میں چلے گئی بھائی, اب تک آئی نہیں. تو اب کیا کیا, بالا کوٹ میں قبر ظاہر کی, وہ قبر میں دکھا بھی چکا ہوں کئی جگہ, اور کہا کہ یہی سید صاحب کی قبر ہے, یہی جو ہے وہ اسماعیل دہلوی صاحب کی قبر ہے. اب وہ بتا رہے ہیں وہاں تختی اختی بھی لگی ہے, پیٹی ویٹی بھی رکھی ہے باقاعدہ چندے کی, ابھی بھی بالا کوٹ میں بھی دکھاؤں گا میں آپ کو منظر, وہ قبر بھی تو وہ ابھی رکھی ہوئی ہے. تو یہ انگریزوں کے وفادار رہے, لیکن حال کیا ہے, یہ سب انگریزوں کے دشمن بن گئے. کیوں؟ حکومت کا مال بٹورنے کے لیے. اور وہ سنی علماء جنہوں نے فتاوے دیے, جنہوں نے قربانیاں کی, بلکہ یہ ہوا کہ بہادر شاہ ظفر کی سرکردگی میں, ان کی قیادت میں جو انقلاب برپا کیا گیا تھا, 7,000 اہل سنت کے علماء تھے جن کو لال قلعے کی چھت پر پھانسی دی گئی تھی. 7,000 سنی علماء تھے. اس وقت وہاں بھی تھا ہی کون, اور خود بہادر شاہ ظفر کون تھے پتہ ہے آپ کو؟ ٹن ٹناٹن سنی. ان کے سنیت کا یہ حال تھا کہ علامہ فضل خیر آبادی نے جب اسماعیل دہلوی پر کفر کا فتویٰ لگایا, تقویۃ الایمان کی بنیاد پر, رسول اللہ کی شفاعت کی انکار کی بنیاد پر, اور رسول اللہ کے جو ہے معذلًا حضور کی طرح ایک سرکار کی طرح اور بھی نبی پیدا ہو سکتے, اسماعیل دہلوی صاحب نے تقویۃ الایمان میں لکھا. یہ سب معاملے اور امکان کذب باری تعالیٰ, اللہ کے جھوٹ پر یہ چلا. تو علامہ فضل خیر آبادی نے ان کے رد میں کتابیں لکھی, اور دلی کی جامع مسجد میں اسماعیل دہلوی سے مناظرہ کیا, اور دلی کی جامع مسجد میں مناظرے میں بڑی بری طرح شکست ہوئی ان کو. مولوی اسماعیل دہلوی بڑے رسوا ہوئے, اور اس زمانے کے سارے اکابر علماء نے ان کے کفر کا فتویٰ صادر کیا. علامہ فضل خیر آبادی نے تحقیق الفتاوی تصنیف کی کتاب الحمدللہ آج بھی چھپتی ہے, موجود ہے, اس پر علامہ خیر الدین صاحب نے بھی دستخط کی. خیر الدین صاحب کون ہے؟ یہ ابوالکلام آزاد کے والد ہیں, کٹر سنی تھے, یہ بھی سنی تھے. علامہ رضا علی خان حالت کے دادا جان نے دستخط کی, حتیٰ کہ بہادر شاہ ظفر کی بھی اس پہ دستخط ہے. تو بہادر شاہ ظفر بھی جنگ آزادی کے ہیرو رہے اور سنی رہے, اور انہوں نے ایسی قربانی پیش کی. ضعیف العمری کا عالم تھا, ان کے بیٹوں کو انگریزوں نے گرفتار کیا, اور حضرت بہادر شاہ ظفر کو, بہادر شاہ ظفر صرف بادشاہ نہیں تھے بلکہ ایک عالم دین بھی تھے اپنے وقت کے, رنگون کے قلعے میں ان کو قید کیا گیا, اور روزانہ ناشتہ ان کو پیش کیا جاتا تھا. بادشاہ تھے, تھوڑا احترام سے رکھا گیا.
حسب معمول ایک دن ناشتے کا تھال لاتا جاتا ہے بہادر شاہ ظفر کے پاس. تو بہادر شاہ ظفر سمجھے کہ جیسے روز ناشتہ آتا ہے آج بھی ناشتہ آیا ہے. دسترخوان ڈھکا ہوا تھا اور جب دستر ہٹایا تو بوڑھے ضعیف بہادر شاہ ظفر دیکھتا ہے کہ نوجوان بیٹوں کے سر کٹے ہوئے تھال میں رکھے ہوئے ہیں. یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اس ملک ہندوستان کے لیے اپنی قربانیوں کو ایسے پیش کیا ہے. تو جنہوں نے پیش کیا آج ان کا نام تک نہیں, اور جو انگریزوں کے وفادار تھے ان کو چنے کے جھاڑ پہ چڑھا رہے ہیں. حالانکہ ان کی کتابیں, میں اپنے گھر کی کتابیں کوٹ نہیں کر رہا ہوں, ان کے گھر کی کتابیں بتا دی کہ سب انگریزوں کے وفادار تھے. چنانچہ یہ کتاب میں اور بتاتا ہوں آپ کو کہ انگریزوں کتنے, یہ دوستی انگریزوں کی چلتی رہی. خود مولوی رشید احمد گنگوہی تذکرۃ الرشید حصہ اول صفحہ 73 پر کہتے ہیں کہ جب میں حقیقت میں باز کے سروں پر موت کھیل رہی تھی, انہوں نے کمپنی انگریزی حکومت کے امن و عافیت کا زمانہ قدر کی نگاہ سے نہ دیکھا اور اپنی رحم دل گورنمنٹ کے سامنے بغاوت کا علم قائم کیا. یعنی جو جنگ آزادی کے مجاہد ہیں ان کے خلاف لکھ رہے ہیں, کہہ رہے کہ ان کے سروں پہ تو موت کھیل رہی تھی, مگر انہوں نے اپنی موت کو دیکھتے ہوئے تو کم سے کم رک جانا تھا, باز آ جانا تھا اور انگریزوں کی وفاداری کا حلف اٹھا لینا تھا. یہ اتنی رحم دل حکومت بیچاری, رحم دل حکومت کے خلاف علم بلند کر دیا. یعنی ان کی مذمت کر رہے جو انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے. تو جو انگریزوں کے وفادار تھے آج ان کو کہا جا رہا ہے کہ صاحب, اور خود اسی تذکرۃ الرشید کے اندر حصہ اول صفحہ 80 پر رشید احمد گنگوہی صاحب کا یہ بیان ہے. آج بھی تذکرۃ الرشید چھپتی ہے, میرے پاس تو موجود ہے, آپ چاہے تو بامبے سے آپ کو بھی مل جائیں گی, بامبے میں ابھی بھی ملتی ہے وہابیوں کے اداروں میں. اس میں رشید احمد گنگوہی صاحب خود کہتے ہیں کہ جب میں حقیقت میں سرکار برٹش کا فرما بردار ہوں تو ان جھوٹوں سے میرا بال بھی بیکا نہ ہوگا. جھوٹے کون؟ یہ جو جنگ آزادی میں لڑ رہے تھے, جو کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کی گستاخیاں کی تھی, اللہ کی گستاخی کی تھی. رشید احمد گنگوہی صاحب نے اس زمانے فتویٰ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. اب وہ فتاوی رشیدیہ میں آج بھی فتویٰ موجود ہے, فتاوی رشیدیہ دیکھیں اس وقت ٹیبل پہ بھی میرے موجود ہے, اس میں وہ فتویٰ آج بھی موجود ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, ممکن ہے, کیونکہ قرآن میں وہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چاہے پر قادر ہے, ہر چیز پر قادر ہے, تو جھوٹ پر بھی قادر ہوا. اس پر جب علماء نے ان پہ فتوے لگائے تو کہا کہ میں حقیقت میں جب برٹش گورنمنٹ کا وفادار ہوں تو ان جھوٹوں سے میرا کیا بال بے باقا ہوگا, ان کا بال بھی بیکا نہ ہوگا یہ جھوٹوں سے. اور اگر میں مر گیا, آگے سنیے, اگر مارا بھی گیا تو سرکار مالک ہے, اسے اختیار ہے جو کرے. سرکار کون؟ برٹش گورنمنٹ. اگر انہوں نے مجھے مار بھی ڈالا تو سرکار میری مالک ہے, اب جو چاہے میرے ساتھ کرے, لیکن ان سے تو میں نہیں ڈرتا صاحب. یہ سب انگریزوں کے وفادار, ان کے بیانات موجود ہیں, اور یہ بیانات خود اس بات پہ دلالت کرتے کہ یہ انگریزوں کے چمچہ خار تھے. تو یہاں سرکار کس کو کہہ رہے ہیں؟ حکومت کو. اور اعلی حضرت کی شان فقاہت دیکھ کے آپ فرماتے ہیں کہ حکومت کو سرکار کہنا جائز نہیں, سرکار تو وہ ہے جو مدینے کی ہے, سرکار تو ایک ہی ہے, یہ سرکار تھوڑی, یہ حکومت ہے. اعلی فاضل بریلوی انگریزوں کی عدالت کو عدالت نہیں کہتے رہے, فرماتے رہے کچہری کہیے, عدالت کیوں کہتے ہو؟ عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں سے عدل ہو, اور جہاں اسلام کا قانون ہی نہ چلتا وہاں کا عدل ہو سکتا ہے, تو اس کو کچہری کہی جائے. تو یہ احتیاط تھی. ملکہ وکٹوریہ کی ٹکٹ ہوتی تھی اس وقت, اعلی حضرت لفافے پہ ٹکٹ لگاتے تو سر نیچے رکھتے تھے, ٹکٹ الٹی. حالانکہ یہ قانوناً جرم ہے, اگر آپ جان بوجھ کے ٹکٹ لگائے اور ثابت ہو جائے اگر کہ آپ نے جان بوجھ کے کیا تو بہت سخت قانون ہے, اس پر توہین مانی جاتی ہے یہ. لیکن اعلیٰ حضرت کسی کی مجال نہ ہوئی کہ اعلیٰ حضرت پر کرے, بلکہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے جو ایک بھائی تھے, سگے بھائی, وہ برٹش گورنمنٹ کے ایک بہت بڑے عہدے پہ فائز تھے. انہوں نے اعلیٰ حضرت پر ایک جھوٹا کیس مقدمہ سجایا اور اعلیٰ حضرت کے نام پہ ڈال دیا. کورٹ سے وارنٹ آ رہا ہے انگریز کی عدالت سے, کچہری سے, کہ مولانا احمد رضا کو پیش کیا جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے تھے کہ میں اس کچہری میں جانا بھی پسند نہیں کرتا جو انگریزوں کی کچہری, جہاں اسلام کی بات ہی نہیں ہوتی, میں وہاں نہیں جانا پسند کرتا. ہوا یہ کہ بار بار آپ کا حکم آتا رہا اور آپ نہیں گئے, تو کنڈم آف کورٹ کا کیس آپ پہ لگا, عدالت کی توہین. اور جب یہ کیس لگ جاتا ہے نا کسی پہ کنڈم آف کورٹ کا, تو ہوتا کیا ہے, ہتھ کڑی لگا کر پکڑ کے لانے کا آرڈر ہوتا ہے. وہ آرڈر لگا, پیشگی تھی. علامہ حسنین میں حالت کے بھتیجے بڑے پریشان, مقدمات کو یہی دیکھتے تھے, تو فرماتے کہ میں بڑا پریشان کہ اب کیا ہوگا, اللہ جانے, پولیس آئیں گی جیپ گاڑی کے ساتھ, حالت کو ہتھ کڑی لگائیں گی, بڑا عجیب ہوگا. تو کہتے اعلیٰ حضرت اپنے کمرے میں بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے, مطمئن. تو سب پہنچے شہزادے, آپ کے صاحبزادے علامہ حامد رضا, یہ سب. علامہ حسین کا حضور کچہری چلنے کا وقت ہو گیا ہے, حضور چلیے ورنہ
पुलिस खुद आएंगे और फिर माज़ अल्लाह ऐसा ना हो कि हथकड़ी लगाए और इसमें बेइज्जती और रुसवाई होंगी। ताला हज़रत बड़ी बेनियादी से फरमाते, हसनैन मियाँ फिक्र क्यों करते हो, अल्लाह ने चाहा तो उसके हबीब के सदके में अहमद रज़ा की जूती भी कचेरी में नहीं जाएगी। अहमद रज़ा तो बहुत बड़ी चीज़ है। अभी जुमले फरमाए अल्लामा हसनैन मियाँ फरमाते कि फौरन वकील साहब खुशखबरी लेकर आए कि मुकदमा खारिज हो गया। कहा कैसे खारिज हो गया, ये तो मुकदमा बिल्कुल हमारे खिलाफ था। थानवी साहब के भाई ने पूरी जोर लगा दिया था, कहा कि बात तो साहब नवाब कलब अली साहब तक पहुंची और नवाब कलब अली साहब ने मलका विक्टोरिया से सिफारिश करवाई, वहां से आया कि मुकदमा खारिज किया जाए। तो आला हजरत की शांति के कचेरी कभी नहीं गए आप, लेकिन ये इतने वफादार कि सरकार मालिक है, जो चाहे हमारे साथ करे, सरकार रसूल नहीं है इनके लिए। और बल्कि खुद ही ये हाल था कि मौलाना अशरफ अली थानवी साहब को अंग्रेजों से वजीफा मिलता था, आपको पता है। तो अगर ये अंग्रेजों के वफादार नहीं थे तो फिर इनको अंग्रेज पैसे क्यों देते थे। तो ये भी मकालमतुस सदरैन सफा नंबर 10 और 11, जिसके लिखने वाले इन्हीं के घर के ताहिर अहमद कासमी साहब है, वो खुद लिखते हैं कि मौलवी शब्बीर अहमद साहब देवबंदी सदर जमियतुल इस्लाम कलकत्ता ने मौलवी हिफ्जुर रहमान साहब के जवाब में कहा कि देखिए मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह हमारे और आपके मुसल्लम बुजुर्ग व पेशवा थे, इनके मुतालिक बाज लोगों को कहते हुए सुना गया कि इनको यानी मौलाना थानवी को 600 रुपये माहवार हुकूमत की जानिब से दिए जाते थे। उस जमाने में 600 रुपये महीना अशरफ अली थानवी को मनी ऑर्डर से आते थे। और ये अजीब बात है, इसी फतावे रशीदिया में रशीद अहमद गंगोई लिखते हैं कि मनी ऑर्डर से जो रुपया भेजा जाए उसका लेना जायज नहीं कि वो सूद है, मगर अंग्रेजों की तरफ से आते थे तो रख लेते थे वो चुपचाप, क्योंकि वो माले गनीमत लगता था उनको। अब उस जमाने में 600 जब एक आने दो आने चलते तो अंदाज लगाइए आज के हिसाब से कितने, आज के हिसाब से कम से कम 60,000 रुपये तो हो गए, कम से कम यानी 60,000 रुपया महीना आता था। और यही हाल तबलीगी जमात वालों का था। चुनांचे यही मौलाना ताहिर कासमी साहब उसी किताब में कहते हैं कि मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारी नाज़िम आला जमियतुल उलमा हिंद दिल्ली ने कहा कि इलियास साहब जो तबलीगी जमात के बानी है, इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की तबलीगी तहरीक को इब्तिदाअन हुकूमत की जानिब से बस जरिए हाजी रशीद अहमद साहब कुछ रुपया मिलता था, फिर बंद हो गया। यानी स्टार्टिंग में जब तबलीगी जमात शुरू हुई तो हुकूमत ने पैसा भेजा, तो बताइए तबलीगी जमात ये बना है इस्लाम की तबलीग के लिए, तो वो अंग्रेज क्यों पैसा दे इनको। तो बात समझ में आई, कुछ तो दाल में काला था, बल्कि दाल ही पूरी काली थी। ये सब बल्कि अशरफ अली थानवी साहब इफादातुल यौमिया जिल्द 4 में लिखते हैं कि इफादातुल यौमिया टेबल पर है इस वक्त मेरे पास इत्तेफाक से, इसमें खुद पूछते हैं, उनसे किसी ने पूछा इस अशरफ अली थानवी साहब से कि हुजूर अगर ये मान ले कि अंग्रेज चले जाएं हिंदुस्तान छोड़ के और कुछ अंग्रेज हिंदुस्तान में रहना चाहे और आपको यहाँ का बादशाह वजीर आजम बना दिया जाए, तो क्या आप उन अंग्रेजों को हिंदुस्तान में रखना गवारा करेंगे और उनको किस तरह रखेंगे। तो थानवी साहब कहते हैं कि हम उनको बड़े आराम से रखेंगे, इसलिए कि उन्होंने हमें बड़े आराम से रखा है, हम भी उन्हें बड़े आराम से रखेंगे क्योंकि उन्होंने हमें बड़े आराम से रखा है। तो ये सब अंग्रेजों की पैदावार